السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ جمعہ کی دوسرے رکوع کی 3 آیتیں ہیں. دوسرا جمعہ ابھی آپ کے سامنے آیتیں آئی تھیں اور یہ بات آئی تھی کہ جمعہ کی دن کی فضیلت کیا ہے. بہت فضائل ہیں، مختصر طور پر 15 منٹ بیان کی. آج جمعہ کی نماز ان آیتوں کی روشنی کے اندر صرف جمعہ کی نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے: اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، آواز دی جائے، اذان دی جائے جمعہ کے دن نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو. اللہ کی دوڑو. وذروا البیع، اپنی تجارت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کو سمجھ رکھنے والے. پھر فرمائے گا کہ جو جب نماز ادا کی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. پھر جو ایک واقعہ وہاں پیش آیا تھا: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. تجارت یا کوئی کھیل کی بات، تماشے کی بات دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہو کر چلے گئے لوگ. قل ما عند اللہ خیر من اللہو والتجارۃ، کہہ دیجیے کہ جو ہے اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اتنے لوگ تم سمجھیں کہ رزق دینے والے ہیں، بہترین رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. حقیقی رزق دینے والے وہی ہے. بہترین فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب اللہ ہی رزق دینے والا ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں. تو پہلی جو آیت کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے زمانے میں بے شک یہی اذان ہوا کرتی تھی. آپ اوپر پر بیٹھتے تھے اور آپ اذان پھر بولتے تھے، جا کے بیٹھ کے بلاؤ بھائی ان کو بلاؤ، ان کو بعض تھے سب لوگ بلا کے اور کر کے اذان دی جاتی تھی. پھر آپ کو دعا دیتے تھے، پھر نماز پڑھ جاتی. اور اس سے پہلے جو آیت آئی اس میں کہ پہلے نماز ہوتی تھی، اس کے بعد خطبہ، جیسے کہ عیدین میں ہوتا ہے. آخری آیت میں جو بات آئی: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب انہیں کھیل تماشا دیکھا، ذرا انہوں نے دیکھ لیا تو آپ خوش ہو کر چلے گئے. تو سمجھے کہ نماز ہو گئی، کیا ہے بیان میں بیٹھنا ضروری نہیں سمجھ کے یہ سوال سے غلطی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. صرف 12 صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. تو وہ جو قافلہ تجارتی آیا تھا، شام سے قافلہ آیا تھا، تو اس وقت جو ہے اناج کی بالکل قحط تھا. تو قافلہ آنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ ڈھول بجاتے تھے اعلان لوگوں کو معلوم ہونے کے لیے. تو اس کی آواز کو لہو کہا گیا. لہو کے معنی غافل کرنا. تو ایسی جو کھیل جو آواز ہے ڈھول کی ہے اور جو ہے بانسری، جو گانے بجانے کے آلات ہیں، انسان کو غافل کر دیتے اللہ سے، آخرت سے. تو یہاں ڈھول کی آواز کو لہو کہا گیا. تو ڈھول کی آواز آتی، سب لوگ جلدی جلدی آتے نماز سب چلے گئے. لیکن 12 صحابہ کرام بیٹھے بولے اگر سب چلے جاتے تو پورے مدینے میں آگ برستی تھی. معلوم ہی نہیں تھا صحابہ، ایک دن میں سب صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا نا. وہ سمجھے کہ نماز ہو گئی، کیا ہے بیان ہے، چلے گئے. پھر اللہ کے طریقہ ہی بدل گیا کہ پہلے آپ جو خطبہ دیتے اس پر نماز پڑھتے. تو کس کے لیے وہ ملتے کہ نہیں کہ بھائی ہمارا کیا ہے، جلدی جا کے حاصل کریں گے کر کے سب لوگ چلے گئے.
تو آخر آیت کیا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے اللہ ہے۔ تو انسان سمجھے کہ فلاں رازق ہے، فلاں رازق ہے، ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں کیا رزق لکھ دیا گیا ہے؟ کب بندوں کی پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے تمہاری تقدیریں لکھی جا چکی ہیں اللہ میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب نطفہ ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے، 40 دن، اس کے بعد جو ہے اس کے روپ میں فرشتہ اللہ کو سے آتا ہے اور چاروں چیز لکھ دیتا ہے کہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا، نیک بد ہوگا، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی۔ تو رزق جو ہے تمہارا مقسوم ہے، مقدر ہے، اس لیے انسان جو ہے اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اتنا جو ہے تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے، جو تمہارے مقدر میں بالکل ہی رہے گا۔ تو خیر، تو صحابہ کرام تو ایک دن میں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جمعہ جمعہ شروع ہو گئی تھی اس وقت کی بات، تو صحابہ کرام پر ایسی باتوں پر ہم جو ہے کرٹیسائز نہیں کر سکتے، معلوم نہیں تھا، چلے گئے۔ پھر آج اس کے بعد جو ہے سورہ نور فرماتے ہیں رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور کاروبار جو ہے اللہ کے سے غافل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا بیان کرتے تجارت لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے ان کی تعریف اللہ تعالیٰ خود کر رہا۔ تو کچھ لوگ ایسی چیزیں نکال کے دکھاتے ہیں صحابہ کرام سے، اللہ نے ان کی تعریف کی، یہ کہاں دکھاتے کب دکھاتے بولو، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے آخری آیت، تو پہلی آیت میں فرمایا گیا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو وہ تو اللہ کے رسول بیٹھ کے بلاتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے دیکھا کہ حضرت عثمان کا دور آ گیا، کہ بہت شہر پھیل گئے، کیا کرنا چاہیے لوگوں کو، یہ اذان دے کے تو سنائی دیتا نہیں، اس لیے آپ نے مقام زورا پر ایک اذان شروع کی تاکہ سارے لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ تو اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس اذان پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور صحابہ کے اجماع سے یہ اذان رائج ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرماتا، علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، ذرا اچھی طرح سن لیں، میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو تم مضبوطی سے پکڑو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ہاتھوں سے پکڑو، دانتوں سے پکڑو، اور کیا چاہیے تم کو؟ اب بھی موجود ہے اعتراض کرنے والے، کیا بتاؤ گمراہی کہاں شروع ہو رہی ہے؟ رضی اللہ کی بات تم حدیث کے دعویٰ کرتے ہو، یہ حدیث کی نہیں ہے۔ علیکم بسنتی وسنتی خلفاء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من بعدي، جو بھی میرے بعد میں وہ اختلافات دے گا، کیا کرنا چاہیے؟ علیکم بسنتی، میری سنت وہ سنت خلفاء راشدین، تم آدھا ہی لے لیا، آدھا چھوڑ دیا نا، کہ ہم اللہ کی سنت چلتے ہیں، وہی اللہ کے رسول کیا حکم دے رہے ہیں تم کو، علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین۔ ان کے لیے دو صفات، راشد بھی تھے، مہدی بھی تھے، خود بھی نیک تھے اور رائٹلی گائیڈ۔ مہدی کے معنی صحیح راستے پر چلنے والے لوگ، نیک تھے، صحیح راستے پر چلنے والے تھے، رائٹلی گائیڈڈ۔ ہادی کے معنی راستہ دکھانے والا، صحیح راستے پر۔ مہدی کے معنی جو صحیح راستے پر چل رہا ہے، جس کو ہدایت دی گئی ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے لیے استعمال کیے، علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین۔ تو اب ایک فرقہ موجود ہے کہ نہیں، اختلاف کہاں سے ہو رہا ہے بولیں تو نہیں، مہدی نہیں کرتا، کیا کیا جائے؟ پھر دعویٰ کیا ہے، کس کا دعویٰ دیکھو تو کتنا جو ہے پیراڈاکس ہے، کتنا تناقض ہے ان کے بیان کے۔ تو اب جو تو اللہ کے کیا فرمایا تھے، قرآن میں کیا رہا ہے، جب اذان دی جائے تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑو۔ بیع کو مانے، بیع کے معنی کیا ہے؟ بیچنا۔ اب بیچنے والا نہیں بیچے تو خریدنے والا کیا خریدے گا؟ جب بیچنے والے نہیں بیچے تو خریدنے والا کیا خریدے گا؟ تو اسی لیے ان کچھ لوگ دو، بیچنے والوں کو دکانیں بند کر دو۔ تو پھر یہاں سے دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ جو ہے جمعہ جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، خرید و فروخت کہاں ہوتی ہے؟ خرید و فروخت ہونے کے لیے جو ہے شہر چاہیے، مصر شہر میں ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں جنگل میں، ایسے بیا باندھنے وہاں نہیں ہوتی۔ تو جمعہ کے لیے ہمارے پاس شرط یہ ہے کہ جو ہے شہر ہو یا بڑا قصبہ ہو، جہاں 3-4 ہزار کی آبادی ہو، 1-4 گھر ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہاں جمعہ نہیں۔ تو جمعہ کی شان ہے،
تمام نمازوں کے اندر جمعہ کی جی نماز کی شان ہے. تو چھوٹے چھوٹے 4 گاؤں رہتے ہیں، وہاں لوگ 4 گھر رہتے ہیں، وہاں نماز جمعہ شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے احناف کے مطابق جو ہے جمعہ درست نہیں ہوتا ہوں. تو جمعہ کے لیے جو ہے اپنی تجارت کو چھوڑ دو. تجارت کہاں ہوتی ہے؟ شہروں میں ہوتی ہے. گاؤں میں ہمارے پاس گاؤں میں بازار نہیں جی بولتے نا کیا چلنا تو وہاں جا کر لوگ بولتے رہتے تھے پرانے زمانے میں. اب سہولتیں ہو رہی ہیں، یہ اور بات کیا بھی ملتا نہیں. سب ایسا گاؤں ہے ہمارا، وہاں جانا پڑتا ہے. وہ چھوٹا گاؤں صاحب ہمارا. تو جہاں بازار ہے، گلی کوچے ہیں، ہاں تو جو ہے مسلمانوں کی آبادی جو ہے، مسلمانوں کا سب کی آبادی ملا کے 3-4 ہزار آبادی ہے. تو ایسی جگہ جمعہ ہونا چاہیے جو بالکل ہی چھوٹے چھوٹے ہیں. ہاں تو وہاں جمعہ نہیں. جمعہ کے بعد جو ہے شہر، اس کو شہر کہا گیا یا بڑا قصبہ ہے، وہاں جمعہ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے جو کھیت ہیں، باغیچے ہیں، وہ ہیں، وہاں ان لوگوں کو نہیں ہے. ہاں اگر اذان کی آواز جاتی ہے تو وہ آنا چاہیے. تو مسلمانوں کی آبادی اتنی ہو کہ جو ہے اگر وہ ایک جگہ ایک مسجد میں جمع ہونا چاہے تو مسجد کافی نہ ہو، یہ فرما گیا. تو مسجد کی کیپیسٹی بھی دیکھنا چاہیے، وہ سب اور بات. تو جس جگہ 3-4 ہزار آبادی ہے اور وہاں بازار ہیں تو وہ جو ہے شہر کہلاتا ہے، وہاں جمعہ کی نماز. تو اس لیے فرما گیا وَإِذَا نُزِلَتِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. بے کو چھوڑو. تو فسعوا فرما گیا ہے دوڑو. دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے دوڑنے کے معنی تو تیاری بھی کرنا ہے ایک، یا تو دوڑنا ہے. دوڑنا بھاگ کے بھاگنا نہیں ہے، پر یہ تیاری کرنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں جو ہے جو بھی ہم کو کرنا چاہیے نماز کے لیے سے کوئی دوسرا کام نہ کرے. اب چونکہ وہ اللہ کے رسول جب بیٹھتے تھے بلاتے تھے، وہ پہلی زمانے کا سب چیزیں حرام ہوتی تھی. اب یہ اذان میں ساری چیزیں حرام ہو گئی. یاد رکھو یہ جو پہلی اذان ہے اس کے بعد ہی، کیونکہ وہ یہ اس اذان کے قائم مقام وہ اذان ہو گیا. پہلی اذان کے قائم مقام وہ اذان ہو گئی. اس لیے جو ہے یہ جو ہم پہلی اذان ہے اس کے بعد کوئی کام سوائے نماز کی تیاری کے آدمی نہ کرے. تو یہاں صرف بے کہا گیا، وَذَرُوا الْبَيْعَ. بے چھوڑو. بے چھوڑنے سے بیچنا چھوڑے تو خریدنا بند ہو گیا. تو بیچتا بھی نہیں، خرید دوسرے کام کرتے بیٹھے. میں نے آفس میں کچھ کام کر رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، وہ تمام ہی. تو امپورٹنٹ کام کیا رہتا تھا؟ بیچنا خریدنا. ہونے شہروں کا کام امپورٹنٹ کیا ہے؟ بیچنا خریدنا. تو اتنا امپورٹنٹ کام جب بند کر دیا گا تو دوسرے کام جو ہے کھانا پینا جو ہے دوسرے گھریلو کام ہے، فلاں ہے، حتیٰ کہ کتابوں کا مطالعہ ہے، وہ سب کچھ بند کرو. صرف نماز کی تیاری سے کچھ نہ کرو. فاسعوا الی ذکر اللہ. دوڑو. دوڑنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نماز کے لیے دوڑ کر مت آؤ، سکون اطمینان سے آؤ، سکون اور وقار سے آؤ نماز. تو یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ فسعوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نماز کی پوری تیاری فوراً آ جاؤ. اب نماز کی تیاری کے بارے میں پورا باب ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بعد میں آئے گا. صرف جمعہ کے بارے میں تو یہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. تو ایسی امپورٹنٹ چیز جو تمہارے خرید اس کو بند کرا کے جو ہے دو احتمام سے آنے کو حکم دیا گیا ہے. ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی عباد منبری لینتہین اقوام عن بذل الجمعۃ او لیختم اللہ علی قلوبہم ثم لیکن من الغافلین. اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہما قال، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا اللہ کے رسول کو علی عباد منبر، منبر پر، منبر کی لکڑی ہے، برسرے منبر، ہم نے سنا اللہ کے رسول کو لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے جمعہ کی طرف سے باز آ جائیں. لینتہین اقوام، جمعہ کو چھوڑنے سے باز آؤ، جمعہ کو مت چھوڑو. اگر چھوڑو گے کیا ہوگا؟ او لیختمن اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو مہر لگا دے گا. ثم لیکونن من الغافلین، پھر غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اللہ سے تعلق کٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ جب مہر لگا دیتا ہے تو آدمی کو صحیح بات نہیں سمجھ میں آتی، اللہ کے راستے پر نہیں آ سکتا. عن ابی الجعد الزمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک ثلاث جمع تحاونا بها تب اللہ علی قلبی. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے تحاونا بها لائٹلی
سستی قائل کی نماز چھوڑ دے گا تو اللہ اس کو مہر لگا دے. تو ابھی بھی بہت سے لوگ کاروبار کے شہروں میں، بڑے بڑے شہروں کے اندر اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں اور جو ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. علی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک الجمعہ، وفی روایت ثلاثا، اس نے جمعہ کو چھوڑ دیا، کتب منافقا فی کتاب لا یجمع ولا یبدل. جمعہ کے دن جو ہے جمعہ کی نماز کو، جمعہ کو چھوڑ دیا تو اس کا نام منافقین میں لکھا جائے گا، اس کتاب میں، اللہ کی کتاب میں، جہاں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جس کو مٹایا نہیں جا سکتا. تو جمعہ کی اتنی اہمیت، جمعہ کی نماز کی اتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول تو جو اتنے مہربان تھے رحمۃ اللہ علیہ فرمائے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد هممت قال في اقوام يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان آمر رجلا ان يصلي بالناس ثم لا اغرق اقوام بيوتهم اقوام يدخلون الجمعة. اللہ کے کرے جو ہے ابن مسعود سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں، جمعہ سے پیچھے رہ جاتے، جمعہ کو نہیں آتے. لقد هممت، میں نے ارادہ کیا ہے کسی آدمی کو نماز پڑھنے لگا جمعہ کی، ثم احرق بیوتہم، ان کے گھروں کو جلا دوں، رجال یدخلون الجمعہ، ان کے گھروں کو جلا دوں، وہ لوگ جو نماز کو نہیں آتے جمعہ کے دن. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے معلوم ہے جمعہ کی کتنی اہمیت ہے. جمعہ کی اہمیت جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ بہت بڑی اہمیت والی نماز ہے. اور 5 نمازیں تو ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کی اہمیت خاص اہمیت ہے، اس لیے اتنی اس کی جو ہے تاکید آئی ہے. تو شریعت چونکہ ہمارے ساری چیزوں پر نگاہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ شریعت کا قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کی ساری کمزوریوں کو جاننے والے ہی، تو وہاں جہاں اتنی تاکید آئی ہے تو انسان کی مجبوریوں کی وجہ سے رخصت بھی دی گئی. عن طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا علی 4. طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جمعہ ایک حق کے واجب ہے ہر مسلمان پر. کس مسلمان پر؟ تمام مسلمان پر، الا علی 4، 4 لوگوں پر. عبد مملوکن، جو کسی کا غلام ہے، پھر جو اس کے بعد جو ہے امرات صبی او مریض، اس حدیث میں نے اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ مسافر. تو جمعہ اس پر ہے تمام مسلمانوں، سوائے جو عبد مملوک ہے، اس زمانے میں غلامی تھی، جو کچھ بھی نہیں، مالک ان کو بہت سختی سے کام لیتے تھے، جانوروں کی طرح ان کا سلوک کرتے تھے، اس لیے جو ہے ان کو جمعہ فرض نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد عورتوں پر نہیں ہے، بچوں پر نہیں ہے، اور بیماروں پر نہیں ہے، اور مسافروں پر جمعہ نہیں ہے. تو عورتوں کو لا کے حرم میں لاتے ہیں، حرم تو وہاں گئے رہتے ہیں، اسی لیے حج عمرہ کے لے جاتے ہیں تو لاتے ہیں. تو یہاں جمعہ جو ہے عورتوں پر ہے ہی نہیں، سمجھا، بچوں پر نہیں. تو جو لوگ جمعہ کے دن عورتوں کو لا رہے ہیں ذرا غور کرنا چاہیے. کیا حدیث میں صاف بات کس پر ہے؟ جمعہ مردوں پر، عاقل بالغ مسلمان پر، ان پر ہے. ہاں، مریض ہے کہ نہیں آ سکتا، ہم نمازوں کے لیے بھی رک سکتے. ہاں، کوئی آدمی جو ہے چل کر نہیں جا سکتا مسجد تک، تو اس کے لیے جمعہ معاف. سواری سے جانا اس کے لیے ضرورت نہیں، میں سواری نہیں، کیا کرے گا؟ سواری کہاں سے مہیا کرے؟ کوئی آدمی اس کو اندھا ہے، اس کو لے جانا، کوئی لے جانے والا ہے تو آ سکتا ہے، نہیں تو اس کے لیے جمعہ معاف. تو روزانہ جو ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں وہ ظہر کی نماز ہے، اس کے بدلے یہ نماز جو ہے مقرر کی گئی ہے. تو معلوم ہے کہ اس سے بڑی بھی نہیں، اس نماز سے ایک چیز کو ریپلیس کر کے دوسری چیز لائی گئی. تو اس لیے ایسی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جب اہمیت زیادہ کی شرائط بھی زیادہ ہیں، تو اس کی شرائط بھی زیادہ ہیں. تو جمعہ کے دن جو دیکھتے ہیں آپ جو ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ بس او الی ذکر اللہ کے ذکر دوڑو. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ خطبہ اور نماز دونوں اللہ کا ذکر ہے. ذکر اللہ
تو ذکر اللہ میں نماز اور خطبہ دونوں شامل ہیں. تو اس لیے ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں ذکر اللہ کے لیے تھوڑا سا بھی ذکر کر لیا جائے خطبے کے طور پر سبحان اللہ الحمدللہ تو کافی ہے. لیکن خطبہ لوگوں کو خطاب کرنا ہے, کچھ بات کہنا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا لمبی بات کو خطبہ کرنا عام طور پر. تو اللہ کے رسول کے خطبے ہمارے پاس موجود ہیں. تو جو آخری جو صورتیں ہیں سورہ حجرات سے دیکھ رہے ہیں آپ, 2 رکوع کے ورائے اتنا ہی ہونا چاہیے, اس سے لمبا ہونا نہیں. جو خطبہ ہوتا ہے ممبر پر وہ لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے, خطبہ مختصر ہو اور نماز لمبی ہو. اس کو اللہ نے فرمایا یہ خطیب کی امام کی دانش مندی ہے کہ اس کا خطبہ مختصر ہو اور نماز لمبی ہو. تو خطبہ چونکہ ذکر اللہ ہے اس لیے وہ عربی زبان میں ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے جو ہے نکالا ہے کتابیں, ہمارے پاس لوگوں کی کتابیں, کیا سمجھانا لوگوں کو, کیا سمجھتا خطبہ ذکر اللہ ہے. خطبے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے بس او الی ذکر اللہ, اللہ کی ذکر اور اللہ کا ذکر دونوں شامل ہے, نماز اور خطبہ دونوں. تو اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سارے دنیا میں پھیل گئے تھے, کسی جگہ بھی دوسرے وہاں کی زبان میں خطبہ دینے کو انہوں نے سوچا نہیں. تو کیا سمجھیں گے لوگ, خطبہ تو بعد نصیحت ہے, بعض نصیحت تو اور موقع کر سکتے ہیں, یہاں ذکر اللہ سمجھا. کیا سمجھنا عربی میں خطبہ دیا امام, لوگ کیا سمجھیں گے. وہ اس طرح سے اعتراض کرتے تھے. تو بہت سے لوگوں کے اعتراض ہونے کے بعد اردو شروع کر دیا, ہم نے بھی دیا, تو یہ بھی دے دیتے سب میرے پر اردو میں. ایک وہ خطبہ اردو, ایک 2 خطبے ہیں نا, ایک اردو میں دینے کا, عربی میں دینے کا, کیسا بنا لیں گے. تو یہ ہماری آفیشیل لینگویج ہے, تو اس کو فکر ہے کہ ایک آدمی جو اپنی اسٹیٹ کی زبانوں کے لیے اتنی محنت پڑ کر رہے ہیں, لوگ بورڈ اس میں لکھا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اتنی محنتیں چلیں, یہ ہماری آفیشیل زبان ہے. تو اللہ کی طرف جو بات ہے کہ جو ہے وہ اس لیے تمام صحابہ کرام نے کبھی بھی اتنے پھیل جانے کے باوجود بھی کسی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دی. تو خطبہ لازم عربی زبان میں ہونا چاہیے. دوسری زبان میں مکروہ تحریمی ہے, سمجھ نہیں چلتا تھا. پھر ہمارے جو خطبے تو ہم نے کہا کہ دیکھو ایسا کر دیں گے, تم کو جو بات نصیحت کرنا چاہتے ہیں نا تم لوگ, ہم بیان کریں گے نمبر کے پیچھے, اور پھر اس کے بعد وہ جو بات ہے عربی میں کہنا ہے وہ کہتے ہیں. تو الحمدللہ کہ وہ طریقہ بدل گیا. تو ابھی بعض جگہ اردو میں خطبے ہوتے ہیں اور اس کو فخر سمجھا رہا ہے. دیکھو بعض جگہ اردو میں خطبے دیکھ کر بہت فخر سمجھتے ہیں, تو یہ مکروہ تحریمی ہے. لیکن خطبہ لمبا چوڑا نہ ہو, بالکل مختصر ہو. تو خطبہ جو ہے لوگوں کو خطاب کر کے کچھ بات کہنا ہے. تو کیا کہنا ہے, اللہ کے ذکر کہنا ہے, ذکر اللہ. تو اللہ کے رسول جو ہے لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے, کچھ بات نصیحت کرتے تھے, اور جو ہے خطبہ نماز سے مختلف بات کرتے. تو یہاں جو بات آئی ہے بس او اللہ کی طرف, اللہ کی ذکر 2 چیزیں شامل ہیں, نماز اور خطبہ دونوں شامل ہیں. تو اس نماز کی ایک شان ہے, بغیر خطبے کی نماز نہیں, یاد رکھو بغیر خطبے کے نماز نہیں ہوگی. اور پھر یہاں پر حدیث میں جو آیا کہ فی جماعت الجمعۃ حق واجب فی جماعت, یہ بات نہیں ہوگی. دوسری کون سی نماز جماعت پر ہو جاتی, جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی. تو امام کے علاوہ 3 آدمی ہونا چاہیے. اس نماز کی خصوصیات بول رہا ہوں میں. اس کے لیے ایک شہر چاہیے یا بڑا قصبہ چاہیے, 3-4 مسلمانوں کی آبادی چاہیے, وہ سب ہے. تو پھر جمعہ کو ریپلیس کر کے یہ آ گئی ہے, تو جو ہے صرف 4 رکعت وہاں ہے, 2 رکعت ہے. 2 رکعت جو ہے وہ خطبہ ہے, 2 رکعت نماز. سمجھا. تو جمعہ, یہ جو جمعہ جو ہے خطبہ کے اندر جو جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہو گیا تھا. دوسری نماز اگر کون نہیں کیا کرے گا, آدمی کو نہیں آئے, ایک آدمی زور پڑھ لے سکتا ہے بغیر جس کی جو ہے. اور وہاں کون ہونا چاہیے, جو نماز پڑھنے کے مکلف ہیں, عاقل بالغ 3 آدمی ہونا چاہیے. ایک بچہ, ایک عورت, نہیں ہوئے 3 آدمی جمع لے کے بیٹھیں گے تو نہیں ہوگا. 3 کرنے جاتا وہاں سے, ایک بچے کو لاتا ہے, ایک بچہ, ایک عورت, ایک مرد, نہیں ہو, 3 مرد ہونا چاہیے. مکلف لوگ جو ہے 3 ہونا چاہیے کم سے کم. کہاں تو کبھی مشکل ہوتا ہے نا, کبھی بات نہیں آ سکتے, کچھ حالات ایسے آ سکتے ہیں, وہ یہ ہے 3 آدمی آ گئے تو وہ بغیر جماعت کی جمعہ نہیں ہو گیا. تو بغیر خطبے کی نماز جمعہ نہیں ہوگی, بغیر جماعت کی جمعہ نہیں ہوگی. روز ظہر کی نماز آپ کے سری نماز ہے یا قرات پڑھنا کرنا ہے, تو یہ جہری. تو جمعہ کی خصوصیات میں آپ کو بیان کرنا ہے. تو یہ کیونکہ اتنی اس کی تاکید آئی ہے, تو ایک خاص نماز یہ ہے جمعہ کی. تو اللہ کے رسول اللہ کے اجداد میں سے کعب بن لوئی, انہوں نے جو ہے جاہلیت کے زمانے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر کے جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے.
جمعہ کے دن عروبہ اس کا نام تھا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کا نام انہوں نے رکھا ہے، قرآن سے پہلے جمعہ کا نام ہے، انہوں نے عروبہ کے نام شروع کیا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول وسلم جو ہے وہاں جانے سے پہلے انصار کے لوگوں نے، انصار کے لوگ آ کے اسلام قبول کیے تھے، اسلام قبول کر کے جو ہے انصار میں انہوں نے بھی اللہ کے رسول آنے سے پہلے خود ایک دن تو جمعہ کا جو لفظ ہے جمع ہونا، کون جمع ہونا ہے؟ جمع ہونا، جمع یا جمع ہوا نہیں، جمعہ۔ تو بہت سارے اس کی جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کا جمع کی گئی، آپ کے جو ہے جسد کے اندر روح ڈالی گئی، روح کو جمع کیا گیا، حوا آدم علیہ السلام ملے، وہ جمعہ کے اندر وہ سب کچھ ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کا جمع ہونا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو خود مسلمان ہو جائے انصار میں اللہ کے لانے سے پہلے ہی ایک دن جمعہ بیٹھ کے سب لوگ ایک دن کریں گے، تو وہ جمعہ کا دن انتخاب کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول اللہ ہجرت کر کے گئے، تو سب سے پہلا جمعہ آپ نے جو ہے قباء میں بنی سالم کے علاقے میں اپنی نماز پڑھی۔ جمعہ کا دن آ گیا تھا، 12 ربیع الاول تھی، تو پہلا جمعہ آپ نے وہاں پڑھا اللہ کے رسول۔ اس کے بعد پھر مدینہ تشریف لے۔ تو جمعہ جو ہے اپنے لحاظ سے خاص خصوصیت رکھنے والی نماز ہے، جیسے عام نماز ہیں تو ویسے نہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو ہے، اور اس کو بالکل اتنے عام ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ چھپ کر اندرونی طور پر پڑھ رہے تو جمعہ نہیں ہو، الگ اعلان ہونا چاہیے کہ کھلا ہے، ہر آدمی آ سکے، نہیں آنے والا کو چھوڑو، جہاں ہر ایک کی رسائی ہو سکے، کسی کو روک ٹوک نہ ہو۔ جمعہ کے لیے جو ہے جمعہ پڑھی جا رہی ہے تو بالکل، تو کم سے کم جگہ جمعہ ہونا چاہیے شہروں کے اندر، کسی بڑی گاؤں کے اندر، تو لیکن مختلف مساجد کی جمعہ جائز ہے، کم سے کم جگہ ہونا چاہیے، اور ہر مسجد کے اندر بھی جہاں شہر ہے تمام مساجد کے اندر بھی جمعہ آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تعداد جمع کرنا مسلمانوں کا اجتماع ہو، اس لیے کم سے کم ہونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو مسلمانوں کی جو مسجد جامع مسجد کہلاتی ہے، تو وہاں جمعہ کے لیے مقرر کی ہے، تو وہاں ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر عیدین کی عید کی نماز کے لیے اللہ نے کہا عید کی نماز شہر میں مت پڑھو، مسجد میں مت پڑھو، عیدگاہ میں پڑھو۔ اب وہاں جو بدعتی لوگ ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ عیدگاہ میں اللہ کے صرف ایک مرتبہ عید کی نماز مسجد میں پڑھی بارش کی وجہ سے، ہر بار آپ جو شہر سے باہر نکل کے نماز پڑھتے رہے عید۔ تو اس طرح جمعہ کی نماز بھی جامع مسجد میں زیادہ مناسب ہے، لیکن جہاں جو ہے صحیح طریقے پر کام نہیں ہوتا ہے، بدعتیں ہوتی ہیں، تو جو ہے آدمی کو وہاں جانا ترک کرنا بھی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس کی ہمت افزائی ہو جاتی ہے۔ آدمی انہوں خود پڑھتے تھے، انہوں خود کرتے، یہ ہونے والا بات نہیں۔ تو جب جمعہ شہر میں کم سے کم مقامات پر ہو، لیکن اگر بوڑھے ایسے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو بھی اپنی اپنی مذہبی میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہر آدمی جا نہیں سکتا، کیا کر سکتے ہیں؟ افضل تو وہ ہے، اب ہر آدمی جا نہیں سکے گا تو کیا کر سکتے ہیں؟ کمزور ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ہاں، تو اپنے شہر کے، اپنے گاؤں، اپنے جو ہے محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھنا جائز۔ تو یہ جمعہ کی چند خصوصیات ہیں جو فقہاء نے بیان کی ہیں ان آیتوں کی روشنی کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ کے اور بھی فضائل اور اس کے احکام کے آپ کے سامنے آئیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی فضیلت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔